پوری کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اشتہار اور حضرت عائشہ کے عنوان پر لفظائی کریں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور افتاء کے عنوان پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ قابل عزت احترام صدر محترم اور میرے معزز و مکرم جملہ اساتذہ کرام اور میرے عزیز دینی بھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضل و کمال کے جو دلائل و شواہد ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے، ان سے یہ قیاس ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی زندگی کے بقیہ 40 برس کس مرجعیت عام اور مقتدیانہ حیثیت سے بسر کیے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس خوش قسمتی سے ایسی تحریری شہادتوں کا ذخیرہ بھی موجود ہے جن سے یہ قیاس یقین اور قطعیت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ خلفاء اسلام، علماء صحابہ اور عام مسلمان بلا و مشکلات کی حالت میں اسی آستانہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ محدثین نے کثرت و قلت فتاوی کی بنا پر علماء صحابہ کے 3 طبقات قرار دیے ہیں۔ طبقہ اول، جس کے فتاوی اگر مستقلاً علیحدہ طور پر جمع کیے جائے تو ایک ضخیم جلد تیار ہو جائے۔ طبقہ دوم میں وہ اشخاص ہیں جن کے الگ الگ فتاوی ایک رسالے کے بقدر رہے۔ تیسرے طبقے کا مجموعہ فتاوی ایک رسالے کے برابر ہے۔ طبقہ اول میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے۔ اور اخیراً زوجہ رسول جگر گوشہ صدیق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فتاوی اس کثرت سے احادیث میں موجود ہے کہ اگر ان کو یکجا جمع کیا جائے تو ایک مستقل دفتر تیار ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی اپنے پیدر بزرگوار کی زندگی ہی میں مرجعیت عام اور منصب افتاء حاصل کر لیا تھا، اور آخر زمانہ تک بقیہ خلفاء راشدین کے زمانوں میں بھی وہ ہمیشہ اس منصب پر ممتاز رہی۔ حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو صحابہ کے بعد مدینہ کے 7 مشہور تابعوں میں شمار ہوتے تھے، وہ فرماتے ہیں کانت عائشہ قد استقلت بالفتوى في خلافت ابی بکر وعمر وعثمان وهلم جرا الى ان ماتت رحمہ اللہ، کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت ہی میں مستقل طور سے افتاء کا منصب حاصل کر لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد آخر زندگی تک وہ برابر فتوے لیتی رہی۔ محترم سامعین، مدینہ اکابر صحابہ کا مرکز تھا۔ خلافت شیخین تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت زید بن ثابت، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا شان اسلام کے اساتین علم فتاوی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ان میں سے اکثر نے وفات پائی۔ ان کے بعد نوجوان صحابہ کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس کے سر عسکر حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، ابو سعید خدری، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن زبیر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صغر سنی اور کم عمری کے باوجود، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا، اول بھی دور سے اکابر صحابہ کی زندگی ہی میں افتاء کا منصب حاصل کر لیا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کبار معضلات امور میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جامع ترمذی میں ہے ما اشکل علینا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا
کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی مشکل مسئلہ پیش نہیں آیا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس کا علم موجود پایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اکابر صحابہ میں سے ہیں جو فقہ اور اجتہاد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر تھے۔ وہ بھی بعض مسائل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ کر تسلی کر لیتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ علماء صحابہ میں داخل ہے، وہ بھی اس آستانہ سے بے نیاز نہ تھے۔ محترم سامعین، مدینہ ممالک اسلامیہ کا قلبہ تھا۔ لوگ زیارت و تبرک کے لیے ہر طرف سے ادھر کا رخ کرتے تھے۔ جب یہاں آتے تو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ پر ضرور حاضر ہوتے۔ دور دراز ممالک کے لوگ آداب و رسوم سے ناواقف ہوتے، وہ پہلے حضوری کے آداب و رسوم سیکھتے، قاعدہ سے سلام کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے عزت و تعظیم کے ساتھ پیش آتی، بیچ میں پردہ حائل ہوتا، لوگ مختلف مسائل اور شکوک و شبہات پیش کرتے، جوابات سن کر تشفی پاتے۔ اگر کسی سوال پرسش میں سائل کو حیا آتی تو ان اللہ لا یستحی من الحق کے مطابق اس کی ڈالس بن جاتی، فرماتی میں تو تمہاری ماں ہوں، ماں سے تو کیا پڑتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سالانہ حج کبھی ناکا نہیں ہوتا تھا۔ موسم حج میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں جو کوہ کبیر کے دامن میں نصب ہوتا تھا، سائلوں اور مستفتیوں کا ہجوم ہوتا۔ کبھی خانہ کعبہ میں زمزم کی چھت کے نیچے بیٹھ جاتی اور تشنگان علم کا سامنے پرا جم جاتا۔ لوگ ہر قسم کے مسائل پوچھتے اور وہ قرآن و حدیث سے سب کے جوابات دیتی۔ محترم سامعین، جن مسائل میں صحابہ میں اختلاف پیش آتا تھا تو لوگ فیصلہ کے لیے انہی کی عدالت میں رجوع کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ مجھے ایک مسئلہ میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف بہت شاذ گزرا، آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جواب سے تسلی ہو گئی اور کہا کہ آپ کے بعد اب کسی سے میں اس مسئلہ کو نہ پوچھوں گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ اگر اتفاقاً کسی نے وتر تہجد کے خیال سے نہیں پڑھی اور صبح ہو گئی تو وتر کا وقت نہیں رہتا، لوگوں کو تسکین نہ ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہو جاتی تھی تب بھی وتر ادا فرما لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اکابر صحابہ میں سے ان میں افطار کے وقت کی نسبت اختلاف تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ افطار کرتے تھے، پھر فوراً بھی نماز مغرب کو کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں میں تاخیر فرماتے تھے۔ فیصلہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چاہا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں تاجر کون سا حق کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی۔ محترم سامعین، حالت اگر کوئی شخص حج کے لیے نہ جائے اور اپنی قربانی کا جانور یہیں سے کعبہ یعنی مکہ مکرمہ کو روانہ کر دے تو اس شخص کی کیا حالت سمجھی جائے گی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ وہ بحالت حج سمجھا جائے گا اور حاجی پر جو پابندیاں عائد ہوتی ہے وہ تمام پابندیاں اس پر بھی عائد ہوتی ہے۔ مروان زیاد بن امیہ امیر معاویہ کی طرف سے حجاز کا والی تھا، اس نے مستفتی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے جواب دیا کہ ابن عباس کا یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے، میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی ہڈیاں اپنے ہاتھ سے بٹی ہے اور میرا باپ اس قربانی کو لے کر خانہ کعبہ گیا، لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے ان میں سے کسی چیز سے بھی آپ نے اس اثناء میں اعتراض نہیں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیتے تھے
کہ اگر رمضان میں صبح ہو جائے اور کسی انسان کو غسل کی ضرورت ہو تو اس کا روزہ اس دن کا درست نہ ہوگا۔ ایک صاحب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور ان کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر فتویٰ پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے خلاف تھا۔ مروان ان دنوں امیر مدینہ تھا، اس نے مستفتی کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے جا کر ٹوکا اور ام المؤمنین کا ایک فتویٰ سنایا۔ جب انہوں نے سنا تو اپنے فتویٰ سے رجوع کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فتویٰ دیتے تھے حالت احرام میں موزہ پہننا درست نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہو تو اپنے موزوں کا بالائی حصہ کاٹ دینا چاہیے تاکہ جوتے ہو جائے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ عورتیں اپنے موزوں کو کاٹ لے، لیکن ایک تابعہ نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ اس کے خلاف نقل کیا تو انہوں نے اپنا قول واپس لے لیا۔ محترم سامعین، ایک مجلس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بزرگ تشریف فرما تھے۔ مسئلہ پیش ہوا کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو گئی اور چند روز کے بعد اس کو وضع حمل ہوا، اگر کوئی حاملہ عورت بیوہ ہو گئی اور چند روز کے بعد اس کو وضع حمل ہوا تو اس کی عدت کا زمانہ کس قدر ہوگا؟ قرآن مجید میں دونوں کے الگ الگ احکام مذکور ہیں۔ بیوگی کے لیے 4 ماہ 10 دن، حاملہ کے لیے تا زمانہ وضع حمل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فتویٰ دے دے کہ ان دونوں میں سے جو سب سے زیادہ مدت ہوگی وہ عدت کا زمانہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ وضع حمل تک عدت کا زمانہ ہوگا۔ دونوں میں فیصلہ نہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگوں نے آدمی بھیجا۔ آپ نے وضع حمل تک بتایا اور دلیل میں سبیعہ کا واقعہ پیش کیا جن کی بیوگی کے تیسرے ہی دن ولادت ہوئی اور اسی وقت ان کو دوسرے نکاح کی اجازت مل گئی۔ یہ فیصلہ اس قدر مدلل تھا کہ اسی پر جمہور کا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اس مسئلہ میں اختلاف تھا کہ جنازے کے پیچھے چلنے میں ثواب ہے یا نہیں۔ دوسرے صاحب یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ثواب کے مدعی تھے اور پہلے صاحب منکر تھے۔ فیصلہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چاہا گیا۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق کی یعنی کہ ثواب ملتا ہے۔ محترم سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوی میں گو ہر طرح کے جوابات موجود ہیں، لیکن زیادہ تر زمانہ مسائل زن و شو کے تعلقات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ کے شبانہ عبادات اور ذاتی اخلاق کے متعلق ہے۔ اور بقول ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ و حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ان کے فتاوی کو یکجا کیا جائے تو ایک مستقل دفتر تیار ہو جائے۔ عراق، شام اور مصر سے زن و مرد فتاوی لے کر آتے تھے اور جوابات سن کر تشفی پاتے تھے۔ تلامذہ جو حضرت عائشہ کی خدمت میں رہتے تھے، لوگ اپنی غرض مندی سے ان سے تقرب حاصل کرتے تھے۔ عائشہ بنت طلحہ جو اکثر خدمت گزاری کی عزت حاصل کرتی تھی، وہ فرماتی ہے کہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہر شہر سے آتے تھے۔ مسن آدمی میرے ان کے تعلقات کی بنا پر مجھ سے ملنے آتے تھے اور جوان آدمی مجھ سے برادرانہ و خواہرانہ رشتے قائم کر لیتے تھے۔ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر شہر سے خط لکھتے تھے اور خطوط تحفے بھیجا کرتے تھے۔ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتی کہ خالہ جان یہ کھلا شخص کا خط اور تحفہ آیا ہے، فرماتی اس کا جواب لکھ دو اور معاوضہ میں تم بھی کچھ بھیجو۔ لیکن بڑی ہما علم و فضل اگر ان کے سامنے کوئی ایسا استفتاء پیش ہوتا جس کے متعلق ان کو کوئی مستند واقفیت نہ ہوتی یا ان سے بہتر اس کا جواب دینے والا کوئی موجود ہوتا تو مستفتی کو اس کے پاس جانے کا حکم دیتی۔ ایک دفعہ ایک سائل نے حالت سفر میں وضو پر مسح کرنے کے متعلق استفسار کیا۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر پوچھو، وہ اکثر سفروں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔
ایک دفعہ عصر کے بعد نماز پڑھنے کی بات کسی نے استفسار کیا، فرمایا حضرت ام سلمہ سے جا کر پوچھو۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے حریر پہننے کی نسبت پوچھا، فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر پوچھو۔ یہ ان کی تواضع اور انکساری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ محترمہ کی علمی اور روحانی خدمات کو قبول فرما کر امت کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔